الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے جسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والے مومنین نے ہی بہتر رنگ میں سمجھا ہے۔ اس کا سب سے بڑھ کر اظہار تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت دین کے لیے قربان کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے البر کی حقیقت کو سمجھا، یعنی نیکی کے اس معیار کو سمجھا اور حاصل کرنے کی کوشش کی جو نیکیوں کا اعلیٰ ترین معیار تھا، جو تقویٰ کا اعلیٰ معیار تھا، جو اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا، جو مالی قربانی کرنے کا اعلیٰ معیار تھا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اعلیٰ معیار تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جو بیر روحا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مسجد نبوی کے قریب ہی وہ باغ تھا۔ مجھے اپنی جائیدادوں میں سے، انہوں نے کہا، عرض کی کہ مجھے اپنی جائیدادوں میں سے سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، آج میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ معیار تھے صحابہ کے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی قربانیوں کا سب سے زیادہ ادراک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے والوں کو ہی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ عملی اظہار بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی کرتے ہیں۔ آج دنیا جو مال و دولت سمیٹنے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، احمدیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، تو جب انہیں مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے وہ اپنا مال پیش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس مسلسل تربیت کا نتیجہ ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری فرمائی ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف پیرائے میں آپ نے قربانیوں کی ہمیں نصیحت فرمائی، اور مختلف مسائل کے ساتھ۔ چنانچہ ایک موقع پر مالی قربانی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے، خواب میں دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی
اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے۔ جو مخلوق ہے حقوق العباد ادا کرنے کے لیے، اور کہ فرمایا کہ اس کا بہت بڑا حصہ اس کی ضرورت مال کی ضرورت ہے اس کے لیے، حق العباد کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اور اپنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدون ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ حقوق العباد بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، پکا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب تک انسان اثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی اثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے، یعنی وہ کسوٹی ہے جس پر اس تقوی کو پرکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی دین کے لیے، اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ بس یہ وہ اعلیٰ ترین معیار ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا، اور اپنے مطابق اس سے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا۔ یہاں حضرت ابو بکر تو جیسے حضرت مسلم نے فرمایا کہ گھر کا کل سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر نصف گھر کا سامان لے کر آ گئے، اور اسی طرح باقی صحابہ بھی اپنی اپنی استعداد کے مطابق قربانیاں دیتے رہے۔ اور وہ یہی وہ روح اور معیار ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثالیں دے کر ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سے احمدی ہیں جو قربانیوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن اور حدیث میں حضرت مسیح اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پڑھتے ہیں تو اس بات پر ان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے اموال و نفوس میں برکت کا بھی فرمایا ہے۔ جب انسان اپنی پیاری ترین چیز خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس کو بڑھا کے دیتا ہوں، اور 700 گنا دیتا ہوں، تک بھی دے سکتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو جب احمدی یہ قربانی کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا اور ہمارے سے بھی یہ سلوک کرے گا۔ احمدی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق خرچ کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور بھی پاک کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی، اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز یاد رکھنے والی ہے۔ دھوکے سے کمائی ہوئی کمائی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پاک کمائی قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے پاک کمائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے قبول فرمائے گا، چاہے وہ کھجور کے برابر کمائی ہو، اور اسے بڑھاتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور بڑا جانور بنا دیتا ہے اسے۔ اب یہ اس زمانے میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ باتیں سنتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں، تو یہ کوئی پرانے قصے کہانیاں نہیں ہیں،
بلکہ آج بھی قربانیاں کرنے والوں کو ذاتی تجربات ہوتے ہیں، اور پھر یہ بات ان کے وسائل میں بھی وسعت پیدا کرتی ہے جو قربانیاں کرتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ چند ایک واقعات میں بیان کرتا ہوں۔ کیمرون افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ ایک معلم ہیں وہاں کے ابو بکر صاحب، انہوں نے بتایا کہ ایک احمدی نے جو پچھلے سال بے روزگار تھے، عبداللہ ان کا نام ہے، اور اتنے برے حالات تھے کہ اپنے فیملی کو سنبھالنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ اس حالت میں نماز جمعہ پہ ایک دن آئے۔ نماز جمعہ کے بعد جب سیکرٹری صاحب نے تحریک جدید کے لیے اعلان کیا تو عبداللہ صاحب کے پاس جیب میں 10,000 فرانک تھے، صفا فرانک۔ انہوں نے اعلان سنتے ہی ساری رقم تحریک جدید کے لیے دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سینٹر میں آئے تو کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ نے میرا چندہ قبول کر لیا، اور ایک ہفتے کے اندر ایک پرائیویٹ کمپنی نے مجھے کام دیا ہے، اور میری تنخواہ 1,00,000 فرانک صفا مقرر ہوئی ہے، جو میرے چندے سے 10 گنا زیادہ ہے، ہر ماہ مجھے ملے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے اب میں پہلے ماہ کی تنخواہ بھی جماعت کو چندہ میں دیتا ہوں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ان تجربات سے گزارتا ہے، کس طرح برکات سے نوازتا ہے۔ ایک اور مثال بھی ہے۔ ایک نوبائے احمدی داؤد صاحب ہیں، کانگو برازیل میں، یہ بھی افریقہ کا ملک ہے۔ ان کے تنگ مالی حالات کے پیش نظر ان کو کہا گیا کہ کم از کم ہر جمعہ احمدیہ مسجد میں ادا کرنے کو لے آیا کریں۔ جب وہ جمعہ پر باقاعدہ ہوئے تو پھر ایک دن جمعہ کے بعد علیحدہ ملاقات میں مالی قربانی کی اہمیت کا انہیں بتایا، اور کہا کہ جو کچھ بھی خدا تعالیٰ آپ کو دے اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ اس کی راہ میں دیں۔ جو کچھ آپ خدا کی راہ میں دیں گے وہ اس سے بڑھ کر لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پاک کمائی اگر ادا کرو گے، خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو میں لوٹاؤں گا۔ فرمایا کہ اس طرح آپ کے تنگ مالی حالات فراخی میں بدل جائیں گے۔ ان کو یہ کہا گیا۔ یہ کہہ کر وہ مبلغ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو واپسی کا کرایہ بھی دیا اور رخصت کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے لیے آئے تو جمعہ کے بعد بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ نے گزشتہ جمعے کو جو چندوں کی تحریک کی تھی سو مسجد سے جانے سے قبل میں نے 100 فرانک صفا چندے کی مد میں ادا کیے تھے۔ چندہ دینے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہنچا تو ایک پڑوسی دوست جنہوں نے کچھ مہینوں سے تھوڑی سی جلانے والی لکڑی ہمارے صحن میں رکھی ہوئی تھی، وہ اچانک وہ لکڑی لینے کے لیے آ گئے، اور جاتے ہوئے 4,000 فرانک صفا میرے ہاتھ میں تھما گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ابھی تو میں چندہ دے کر گھر پہنچا ہی تھا تو ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے 40 گنا بڑھا کر عطا کر دیا۔ اسی طرح تنزانیہ کے امیر صاحب نے لکھا کہ ایک نوبائے عبید کوئی صاحب بیان کرتے ہیں کہ راجگیری میرا پیشہ ہے، اور عرصے 5 مہینے سے کوئی خاص کام نہیں مل رہا تھا، بڑے مشکل حالات تھے، بیوی بچے بھی مشکل سے رہ رہے تھے، بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن معلم نے چندہ کی تحریک کی۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے اور زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ جو رقم میرے پاس تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس دن کے لیے بھی بچوں کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ تو جب معلم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم چندے میں دے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد اس خیال نے مجھے آج
یہ خیال مجھے آیا کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے، کہ یہی سوچ رہا تھا میں، کبھی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے یہ پیغام ملا کہ کہیں پر تعمیر کا کام ہو رہا ہے، میں فوراً وہاں جا کر پیمائش وغیرہ کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجرت کے طور پر ایڈوانس میں کچھ رقم بھی دی گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ 5 ماہ سے میں مشکل میں دوچار تھا، اور جو ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اس کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس دن سے جب میں نے اللہ کی راہ میں دیا، میرے حالات اب بدل گئے ہیں۔ اب کبھی میں چندہ ترک نہیں کروں گا۔ یہ نوآبائین کو بھی اللہ تعالیٰ ان تجربات سے گزارتا ہے۔ مالی ایک اور افریقہ کا ملک ہے۔ ایک وہاں صاحبان کو 3-4 سال پہلے بیعت کی توفیق ملی، لسینہ صاحب۔ انہوں نے اپنی معمولی آمد سے 500 فرانک صیفہ چندہ دے دیا، اور کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں شمولیت اور چندہ جات کی ادائیگی سے پہلے کاروبار ٹھیک نہیں تھا، لیکن چندے کی برکت سے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت ڈالی ہے، اور اب اللہ کے فضل سے وہ موسی بھی ہیں، اور 500 کے بجائے پہلے 500 چندہ دیتے تھے، دیا تھا انہوں نے طریقے جتنے اس وقت، اب 35,000 فرانک صیفہ ماہوار چندہ ادا کرتے ہیں وہ۔ اور ان کے غیر احمدی دوست ان کے کاروبار میں اضافہ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت ان کی مالی مدد کر رہی ہے۔ فرانس سے ایک نوم بھائی حمزہ صاحب میں لکھتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد جب مجھے جماعت میں چندے کا نظام کو پتہ چلا تو اس وقت میرے مالی حالات بہت کمزور تھے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ مجھے بعض احمدی دوستوں نے بتایا کہ چندے میں بڑی برکت ہے، خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر لٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بہرحال میرے پاس 60 یورو تھے، میں نے سوچا کہ اللہ کی راہ میں چندہ دیتا ہوں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں ابھی چندہ دیے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ میری بینک سٹیٹمنٹ گھر پر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے اکاؤنٹ میں 600 یورو کہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ پتہ کرنے میں معلوم ہوا کہ حکومت نے میرے 600 یورو دینے تھے جو پہلے ان کے ریکارڈ میں نہیں تھے۔ اس طرح جو رقم میں نے چندے میں ادا کی تھی اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر مجھے واپس کر دی، اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ احمد ثانی صاحب ہیں، موسی بھی ہیں، انہوں نے اپنا وعدہ 50,000 شلنگ لکھوایا ہوا تھا جو بہت پہلے پورا ادا کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے گزشتہ ماہ انہوں نے خواب دیکھا، مجھے دیکھا انہوں نے خواب میں، اور کہ میں ان کے گھر گیا ہوں تو اور میں نے ان سے پوچھا کہ زمین سے سونا نکالنے کا کام آپ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی حضور، لیکن یہ کام ٹھیک نہیں چل رہا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا دیکھا اور ساتھ ہی یہ آواز آئی کہیں سے کہ تحریک عید کا چندہ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں، اور ثانی صاحب جو ہیں یہ حکمت کا کام بھی کرتے ہیں، دیسی دوائیوں کا بڑے ماہر ہیں۔ تو اس خواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں غیر معمولی برکت ڈالی، اور گزشتہ 1 ماہ سے دور دور سے ان کے پاس مریض آنے لگے اور آمد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد خواب کے بعد گزشتہ 1 ماہ میں انہوں نے مزید 4,27,000 سے زیادہ شلنگ طریقہ جدید کا چندہ ادا کیا، اور اپنی ریجن میں سب سے زیادہ چندہ ادا کرنے والے ہیں۔ انڈیا بنگلور کے ایک مخلص نوجوان بے روزگار تھے اور نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی ماہوار قسط بھی نہیں ادا کر سک رہے تھے۔
انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں تحریک جدید کے کہ میں ان کے گھر گیا، لیکن جب سیکرٹری نے مجھے ان کے حالات بتائے تو میں خاموش ہو گیا، کوئی بات نہیں کی۔ لیکن موصوف نے خود ہی مجھے پوچھا آپ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اس پر میں نے کہا کہ مجھے آپ کے حالات کا پوری طرح علم نہیں تھا، پہلے تو میرا خیال تھا کہ آپ کو 1,00,000 روپے چندہ کی تحریک جدید کا وعدہ لینے کا ارادہ تھا آپ سے، لیکن اب آپ کے حالات کا پتہ لگا ہے تو میں خاموش ہو گیا۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو چاہیں لکھوا دیں۔ اس پر موصوف نے کہا کہ آپ 1,00,000 روپے کا وعدہ لکھ لیں، اور بہرحال کہتے ہیں اللہ تب توکل کرتا ہوں میں، انشاءاللہ ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دوبارہ ان کو ملازمت مل گئی اور بہت اعلیٰ ملازمت ملی، اور 2 سال کا انہوں نے وعدہ بھی ادا کر دیا، پچھلے سال کا بھی اور اس سال کا بھی۔ مایوٹی آئی لینڈ ہے ایک، وہاں کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ بڑا غریب ملک ہے یہ، بہت مشکل سے لوگ اپنے گھر میں سبزیاں وغیرہ بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ ایک احمدی دوست ربیعوں صاحب ایک موٹر سائیکل کی دکان میں کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ چندہ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ عجیب سلسلہ ہے کہ میں جتنا چندہ ادا کرتا ہوں مہینے کے آخر پہ دگنی رقم واپس مل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ چندہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ چندہ دگنا کر کے واپس کر دیتا ہے، اس لیے میں دیتا بھی ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے اہلیہ کے سامنے ہی ایک رقم چندے میں ادا کی، کہنے لگے کہ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ مجھے یہ رقم ضرور واپس کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور مہینے کے آخر میں دکان کے مالک نے اپنے تمام ملازمین کو بونس دیا، اور جو رقم انہیں بونس سے ملی وہ چندے کی رقم سے زیادہ تھی۔ موصوف اللہ تعالیٰ کی فضل سے مالی قربانی میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کینیڈا سے امیر صاحب نے لکھا کہ سیکرٹری تحریک جدید لجنہ کی، انہوں نے حضرت مسلم موعود کی جب تحریک کی تھی اس کو کہا تھا کہ اپنی تنخواہ آدھی یا پوری پیش کرو تحریک جدید میں۔ اس وقت ابتدا میں کہتی ہیں جب ان کو بتایا ایک بہن کو، وہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھیں، لیکن ان کی شدید خواہش تھی کہ مجھے پورا جاب ملے تو میں پوری تنخواہ ادا کروں۔ چنانچہ ان کو پورا فل ٹائم جاب مل گیا، جس کی $5,000 جن کی تنخواہ مقرر ہوئی، جو انہوں نے طریقے پیش کر دی۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ابتدا سے لے کر آج تک مخلصین اللہ تعالیٰ کے سلوک اور وعدے کا تجربہ رکھتے ہیں، پرانے احمدی بھی، نئے آنے والے بھی۔ بہت سارے نومبائین کا واقعات میں نے سنائے۔ قربانیوں کا مضمون اس زمانے میں خاص طور پر مالی قربانیوں کا بھی جماعت احمدیہ کا ہی ایک خاص امتیاز ہے۔ احمدیوں کی اکثریت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ یہ زمانہ جو تکمیل اشاعت اسلام کا زمانہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، جو کہ قرآن کریم کی اشاعت اور ترجمے کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ مختلف زبانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کی اشاعت اور جماعت کے لٹریچر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مشن ہاؤسز کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جامعات کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، نارتھ امریکہ میں بھی، انڈونیشیا میں بھی جامعات کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جہاں سے مربیان اور مبلغین فارغ ہو کر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں احمدی کو علم میں آتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اور پھر وہ مالی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مخلوق کی ہمدردی بھی جزو ایمان ہے۔
اس ہمدردی کے تحت ہسپتالوں، اسکولوں کا قیام اور اس کے علاوہ بھی امداد کا نظام ہے جماعت میں، یہ سارا کچھ بھی مخلصین کی قربانیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہے جنہیں کہ وہ ان کی قربانیوں کو اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور اگلے جہان میں بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کہیں کمی ہے تو بعض وقت یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اگر اس کے لیے توجہ دلائی جاتی رہے تو لوگوں کو توجہ ہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی بارے میں ایک دفعہ توجہ دلانے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ اکثر لوگوں کو اب تک کہا بھی نہیں جاتا کہ ہمارے سلسلے کے لیے کسی چندے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں رو رو کر بیعت کر کے جاتے ہیں، اگر ان کو کہا جاوے تو وہ ضرور چندہ دیں، مگر ترغیب دینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندے میں شامل کرو اور تحریک کرو ایک دوسرے کو۔ اور یہ بات آج بھی جیسے میں نے کہا بالکل درست ہے، جب توجہ دلائی جائے تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، اور اسی وجہ سے اب تحریک دید اور وقف دین جب میں نے کہا تھا کہ تعداد بڑھائیں تو تعداد ہی بڑھ رہی ہے۔ توجہ دلانے پر تو احمدی بچوں میں بھی ایک جوش و جذبہ قربانی کا نظر آتا ہے۔ چنانچہ نکورو کینیا سے ربی صاحب لکھتے ہیں کہ جو ابو بکر کیبی صاحب جو صدر جماعت ہیں وہاں کے، اور کینیا ڈیفنس فورسز میں بطور سارجنٹ کام کرتے ہیں، بہت مخلص احمدی ہیں، باوجود مسجد سے دور کینٹ ایریا میں رہنے کے باقاعدگی سے لمبا سفر طے کر کے جمعے کی نماز پر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اور ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کو بھی لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لے کر آئیں۔ کینٹ میں اپنے گھر میں خاص طور پر MTA کی ڈش لگوائی ہوئی ہے، اور خود بھی اپنے ساتھ کام کرنے والے فوجیوں کو بھی اکثر MTA کے پروگرام دکھاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے سے ہر خطبہ جمعہ میں تحریک جدید کی اہمیت کو اجاگر کر رہا تھا۔ چند روز قبل جمعہ کی نماز کے بعد انہوں نے ربی صاحب سے پوچھا، میں ان کو بیان کیا کہ میری بچیاں بھی یہ خطبہ سنتی ہیں، اور دوران ماہ ایک مہمان ان کے گھر آئے اور واپس جاتے ہوئے میری چھوٹی بیٹی سمیرہ کو، جس کی عمر ابھی صرف 5 سال ہے، اس کے ہاتھ میں 25 شلنگ پکڑا دیے۔ جب مہمان چلا گیا تو یہ بچی اپنے باپ کے پاس آئی اور 20 شلنگ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری طرف سے چندہ تحریک جدید میں ادا کر دیں، اور باقی 5 شلنگ کی میں کچھ کھانے کی چیزیں لے لوں گی۔ پھر لائبیریا سے مبلغ لکھتے ہیں کہ تحریک جدید کی وصولی کے دوران ہم ایک جماعت میگیما میں ایک گھر پہنچے، انہیں بتایا کہ تحریک جدید کیا چیز ہے، اور اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی، جو آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی عمر 6-7 سال ہوگی، اس کا نام بنتو سمیرہ سمویرہ ہے۔ وہ ٹوکری میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہی تھی۔ ہماری باتیں سن کر اس نے کہا کہ بچے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، بے شک تھوڑے پیسے دے کر۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں بچے شامل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اور 20 لائبیرین ڈالر لے کر آئی اور کہا کہ میرے پاس تو یہی ہیں، مجھے بھی شامل کر لیں۔ چنانچہ اس کے اس معصومانہ فعل پر اس کے والدین نے بھی چندہ ادا کر دی۔ بس یہ قربانی کی مثالیں صرف احمدی کا ہی خاصہ ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں۔
اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں۔ بچوں کی قربانیاں حقیقت میں نیک فطرت کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ قیامت تک جماعت میں ایسے بچے اور بڑے پیدا ہوتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں کرنے کا جوش اور جذبہ رکھنے والے ہوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ جیسا کہ نومبر میں تحریک جدید کے سال کا اعلان ہوتا ہے، آج میں تحریک جدید کے 84ویں سال کا آغاز کا بھی اعلان کرتے ہوئے گزشتہ سال کے کچھ قواعد پیش کروں گا۔ تحریک جدید کا 83واں سال ختم ہوا اور 84واں سال جیسے کہ میں نے کہا ہے شروع ہوا 1 نومبر سے، اور جو رپورٹس اب تک آئی ہیں اس کے مطابق اس سال تحریک جدید کے مالی نظام میں 1,25,80,000 پاؤنڈ مالی قربانی جماعت کو پیش کرنے کی توفیق ملی الحمدللہ۔ یہ وصولی گزشتہ سال کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15,43,000 پاؤنڈ زیادہ ہے، اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے پاکستان کو نکال کر جرمنی پہلے نمبر پر ہے۔ جرمنی میں 100 مساجد میں بھی ارباب بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ خدام انصار لجنہ نے اپنے ذمہ بڑی بڑی رقمیں لی ہوئی ہیں، تقریباً 3 ملین یورو تو اس کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اتنے امیر لوگ بھی وہاں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جذبہ بہت ہے ان میں قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں بھی وسعت پیدا کرے اور ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ نمبر 2 برطانیہ ہے، نمبر 3 امریکہ، نمبر 4 کینیڈا، نمبر 5 بھارت، نمبر 6 آسٹریلیا، نمبر 7 انڈونیشیا، اور 8 مڈل ایسٹ کی جماعت ہے ایک، اور اسی طرح 9 بھی مڈل ایسٹ کی جماعت ہے۔ 10ویں نمبر پر گانا ہے۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے بھی پہلے دوسرے نمبر پر تو مڈل ایسٹ کی جماعتیں ہیں، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر یو کے ہے۔ لیکن یو کے میں جو تعداد ہے شامل ہونے والوں کی وہ اس تعداد سے بہت کم ہے جو ان کے جلسے میں شامل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اس کو توجہ نہیں دی جا رہی پوری طرح۔ پھر 5ویں نمبر پر امریکہ ہے، 6ٹھے نمبر پر حالانکہ جلسے میں بھی پوری تعداد شامل نہیں ہوتی، 6ٹھے نمبر پر آسٹریلیا، 7ویں نمبر پر جرمنی، اور جرمنی کی جو تعداد ہے شامل ہونے والوں کی وہ اس تعداد کے قریب ترین ہے، کافی قریب ہے جو ان کے جلسے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہاں سیکرٹری تحریک جدید نے اچھی کوشش کی ہے شامل کرنے کے لیے، اور متعلقہ سیکرٹریان نے بھی۔ پھر 8ویں نمبر پر سویڈن ہے، پھر ناروے ہے، اور پھر کینیڈا ہے۔ افریقن ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں ہیں۔ گانا ہے، نائجیریا ہے، پھر مالی ہے، نمبر 4 کیمرون ہے، پھر لائبیریا ہے، اور پھر بینین ہے۔ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد، اس پر میں نے چند سال سے کہا تھا کہ زیادہ زور دیا جائے، رقم تو جمع ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک سے وصول کیا جانا چاہیے چندہ، چاہے 1 پیسہ ہی کوئی دے۔ جس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اسی طرح 1 پیسہ بھی کافی رقم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال شاملین کی تعداد بڑھانے کے لیے میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال یہ تعداد 16 لاکھ سے زیادہ ہے جو شامل ہوئے، اور 2 لاکھ نئے شاملین کا اضافہ ہوا اس سال اللہ کے فضل سے۔ اور اس میں افریقن ممالک میں اضافہ کرنے والوں میں نائجیریا سب سے اوپر ہے، جہاں 57,000 کی تعداد میں نئے لوگ چندے کے نظام میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد کیمرون ہے، یہاں 23,000 شامل ہوئے، پھر بینین ہے، آئیوری کوسٹ، نائجیریا، گنی کناکری، مالی، گنی بساؤ، گیمبیا، سینیگال، بورکینا فاسو قابل ذکر ہیں۔ اور دوسری باہر کی جماعتوں میں اس کے علاوہ افریقہ کے
انڈونیشیا نمبر 1 ہے، پھر جرمنی ہے، پھر برطانیہ ہے، پھر بھارت، پھر امریکہ، کینیڈا، ان کے شاملین میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بہرحال شاملین میں اضافے کی ابھی کافی گنجائش ہے اور اس طرف توجہ دینی چاہیے جماعتوں کو۔ پاکستان میں تھوڑا سا نظام بدلا ہے وہاں کی عمارتوں کا، اس لیے پہلی 3 ضلعی کے بجائے جو جماعتوں کی قربانی کا پیش کیا گیا ہے چارٹ وہ یہ ہے کہ ربوہ نمبر 1 ہے، پھر اسلام آباد ہے، پھر لاہور ٹاؤن شپ ہے، پھر عزیز آباد کراچی ہے، پھر دہلی گیٹ لاہور ہے، پھر راولپنڈی شہر ہے، پھر ملتان، پشاور، کوئٹہ اور گوجرانوالہ۔ ضلعی سطح پر زیادہ قربانی کرنے والے جو ضلع ہیں پاکستان میں وہ سرگودا، فیصل آباد، عمر کوٹ نمبر 3، گجرات نمبر 4، نارووال 5، حیدرآباد 6، میرپور خاص 7، بھاولپور 8 اور اکاڑا دونوں برابر ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ 9 اور کوٹلی آزاد کشمیر 10۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں نوئس نمبر 1، پھر روئڈر مارک، پھر وائنگارٹن، پھر نیڈا، پھر پیننبرگ، پھر مہدی آباد، پھر ہائیڈلبرگ، پھر لیمبرگ، پھر کیل اور فلورزہائم۔ اور ان کی 10 عمارتیں جو ہیں بڑی وہ ہیمبرگ، فرینکفرٹ، موئرفیلڈن، گراسگراؤ، ویسبادن، ڈیٹسنباخ، مانہائم اور ریٹسٹڈ، ڈارمسٹڈ اور اوفنباخ۔ برطانیہ کی بڑی 10 جماعتیں جو ہیں ادائیگی کے لحاظ سے نمبر 1 مسجد فضل، نمبر 2 ووسٹر پارک، نمبر 3 برمنگھم ساؤتھ، پھر بریڈفورڈ ساؤتھ، پھر پٹنی، پھر گلاسگو، پھر اسلام آباد، پھر نیو مالٹن، پھر جلنگھم، پھر سکنتھاپ۔ اور فیکس ادائیگی کے لحاظ سے ریجنز جو ہیں ساؤتھ ویسٹ نمبر 1 ہے، پھر نارتھ ایسٹ نمبر 2، اسلام آباد نمبر 3، مڈ لینڈس نمبر 4، اسکاٹ لینڈ نمبر 5۔ امریکہ کی جماعتیں سلیکون ویلی نمبر 1، پھر اوشکوش نمبر 2، سیاٹل نمبر 3، ڈیٹرائٹ 4، یارک 5، لاس اینجلس 6، سلور سپرنگز، سینٹرل جرسی، شکاگو ساؤتھ ویسٹ، اٹلانٹا، لاس اینجلس ان لینڈ۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل امارات وان نمبر 1، پھر پیس ولیج، برامپٹن، وینکوور اور مسیساگا۔ انڈیا کی جماعتیں کیرالہ، کرناٹک نمبر 3، جموں کشمیر نمبر 4، تلنگانہ 5، تامل ناڈو 6، اڑیسہ 7، پنجاب 8، بنگال 9، دہلی اور 10 مہاراشٹر۔ 10 جماعتیں جو ہیں بڑی، پہلی نمبر پہ کالیکٹ کیرالہ، پیتھاپوریم کیرالہ، پھر نمبر 3 قادیان، نمبر 4 حیدرآباد، نمبر 5 کلکتہ، نمبر 6 بنگلور، پھر کینانور ٹاؤن، پھر پنگاڈی، پھر ماتھوٹیم، پھر کیرولائی۔ آسٹریلیا کی نمبر 1 10 جماعتوں میں سے نمبر 1 کاسل ہل، میلبرن، بیروک، اے سی ٹی کینبرا، مارزڈن پارک، برسبن، لوگن، ایڈلیڈ ساؤتھ، پیکمپٹن، میلبرن لانگ وارن، پیزتھ، میلبرن ایسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ اس کے بعد میں مختصراً ایک اور تاریخ بھی کرنا چاہتا ہوں جو یو کے لیے عمومی ہے اور دنیا کے مخیر حضرات جو ہیں جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے، اور وہ ہے تقریباً 2 سال کا عرصہ تو گزر گیا، مسجد بیت الفتوح میں جب آگ لگی تھی کہ ایک حصے کو، اس جلے ہوئے حصے کی تعمیر نو کے لیے آج کل کچھ سالوں سے 1984 سے خلافت کے یہاں قیام کی وجہ سے دنیا سے افراد یہاں آتے ہیں، ان کی رہائش ہے،
پھر مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. اب تو دنیا کے ملکوں کے ذیلی تنظیموں کے بھی اور جماعتوں کے بھی بڑے بڑے وفود ویسے بھی سارا سال آتے رہتے ہیں. ان کی رہائش وغیرہ کا بھی مسئلہ رہتا ہے. مسجد کے ساتھ ملحق ہال اور کمرے ہوتے تھے پہلے، تو وہاں انتظام ہو جاتا تھا. جلنے کے بعد اب اس میں کافی تنگی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی تعمیر نو کا منصوبہ تو بنا لیا گیا ہے. کافی بڑا منصوبہ ہے، تقریباً جگہ تو تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن بہرحال منصوبہ بڑا ہے. اس خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس مسجد کے منصوبے کی تحریک کی تھی تو شروع میں 5 ملین کی تحریک تھی آپ کی. پھر بعد میں صحیح طرح بعض مسجد کے مین حصے کو چھوڑنے کے دوسری جگہوں پہ خرچ زیادہ ہو گیا تھا. پھر 5 ملین کی اور تحریک آپ کو کرنی پڑی. اس کے بعد بھی مختلف کام آہستہ آہستہ ہوتے رہے جو جماعت اپنے بجٹ میں سے خرچ کرتی رہی، اور کافی حد تک مکمل ہو گیا تھا. لیکن بہرحال جو بھی ہوا، یہ حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر تھی. وہ آگ لگی اور یہ کافی بڑا حصہ جل گیا. تو اس جو نیا منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں بھی تقریباً اتنی ہی رقم خرچ ہوگی، 11 ملین سے کے قریب، جس میں سے نصف کے قریب تو موجود ہے جو انشورنس وغیرہ سے ملی ہے یا دوسرے لوگوں نے بعض چندے دیے. نصف سے زائد کی تقریباً ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے بہرحال احباب نے ہی قربانی کرنی ہے جیسا ہمیشہ کرتے رہے. مسجد بیت الفتوح کا شمار طرز تعمیر کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے اور بڑی عمارت کے لحاظ سے جو یورپ کی 50 بڑی عمارتیں ہیں ان کی لسٹ میں شمار کیا گیا. اس وقت جب وہ سارا حصہ مکمل تھا. حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے جب یہ منصوبہ دیا تھا تو یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے، اس کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ یورپ کی یہ سب سے بڑی مسجد ہوگی، بلکہ اور کوئی مسجد سے بڑی نہیں ہوگی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 7-8 ہزار لوگ جس میں آ سکیں. تو اس وقت کہا تھا کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن مسجد کی جو گنجائش تھی وہ 10,000 ہالوں سمیت 10,000 کے قریب لوگ اس میں سما سکتے تھے. لیکن وہ گنجائش بھی 2-3 سال کے بعد ہی کم ہو گئی، اور پھر یہاں انتظامیہ کو اعلان کرنا پڑتا تھا کہ دوسری جماعتوں کے لوگ یہاں عید کی نماز پڑھنے نہ آئیں، اپنے علاقوں میں پڑھیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں جیسا کہ پتہ ہے اب آپ کو کہ پارک میں علیحدہ مارکی لگانی پڑتی تھی اور عید کا انتظام کرنا پڑتا تھا. تو بہرحال ضرورت تو ہے، اور جس حد تک ہم اس کو بہتر اور بڑا کر کے بنا سکتے ہیں ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ لوگ جن کو پہلے اس کی تعمیر میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا انہیں تو ضرور کوشش کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ UK جماعت کا منصوبہ ہے. اس لیے عمومی طور پر تو جیسا کہ میں نے کہا UK کے احمدیوں کا ہی کام ہے، جماعت کا ہی کام ہے، اس میں حصہ لینا چاہیے. اور باہر کی دنیا کے بھی مخیر احباب جو ہیں اس میں حصہ لیں. ذیلی تنظیموں کو بھی ذیلی تنظیموں کی حیثیت سے، جماعتوں کو بھی جماعتوں کی حیثیت سے، بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ سارا سال ہی اب تو یہاں باہر سے مہمان آتے ہیں، اور UK جماعت ہر مہینے ان کی مہمان نوازی بھی کرتی ہے. بلکہ تعداد اب تو ہزاروں میں ہو گئی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ عالمگیر کے زمانے میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو تو آگ لگ گئی. اس پر خبر کو سن کر بادشاہ فوراً سجدے میں گرا اور شکر کیا. حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت، یہ کون سا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی ہے
اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا تھا اور آہ سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعے سے ہزارہا مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے، کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کار خیر میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا، لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوچ نہ سکتا تھا اس میں میرا ثواب کس طرح ہو جائے۔ سو آج خدا تعالیٰ نے میرے واسطے حصول ثواب کی ایک راہ نکالی ہے، واللہ سمیع علیم۔ بس جو پہلے جیسا کہ میں نے کہا اس قربانی میں حصہ نہیں لے سکے، انہیں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ 3 سال کے عرصے میں اپنی رقم کے وعدے جو بھی کریں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن کم از کم تیسرا حصہ پہلے سال میں ہی ضرور ادا کر دیں۔ اس منصوبے کے جو کوائف ہیں وہ یہ پہلے یہ کورڈ ایریا اس کا 4,700 اسکوائر میٹر تھا، اور اب اس کا جو نیا پلان بنا ہے اس کے مطابق 5,800 اسکوائر میٹر ہے، اور ناصر ہال کا چھت بھی بلند کی گئی ہے تھوڑی سی، اور اس کے علاوہ پہلا جو فلور ہوگا نور ہال ہوگا اس کی چھت بھی بلند کی گئی ہے، پھر دوسرے فلور پر دفاتر ہوں گے، پھر تیسرے فلور اور چوتھے فلور پر دفاتر اور ایگزیبیشن ہال اور مہمانوں کے لیے رہائش گیسٹ روم وغیرہ بنیں گے۔ تو یہ منصوبہ ہے۔ پھر یہ گیٹس ذرا ہٹا کے بنائی گئی ہے اور تاکہ کچھ پارکنگ کی جگہ مل جائے، گاڑیوں کی آمد و رفت میں آسانی رہے، پیدل چلنے والوں کی آسانی رہے، عورتوں اور مردوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور UK جماعت کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم عادل حمود ناخوذہ صاحب یمن کا ہے۔ 14 اکتوبر کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے 40 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بیٹے طارق صاحب بیان کرتے ہیں کہ بیعت سے قبل میرے والد صاحب نمازوں کے پابند نہ تھے، لیکن بیعت کے بعد نہ صرف پابندی سے نمازیں ادا کرنے لگے بلکہ ہمیں دین کی اہمیت اور جماعت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی بھی ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے، ہمیں ساتھ لے کر گھر پر نماز باجماعت باقاعدگی سے ادا کرتے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہمیں پڑھ کر سناتے۔ MTA کی فریکوینسی والے کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، جہاں بھی جاتے یہ کارڈ تقسیم کرتے اور تبلیغ کرتے۔ احمدیت میں شامل ہو کر ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور ہمیشہ ان پر سعادت اور خوشی کے آثار نظر آتے۔ ایک احمدی دوست علی ارغامی بیان کرتے ہیں کہ بیعت سے قبل مرحوم مجھے اور بعض اور دوستوں کو اپنے گھر بلا کر احمدیت کے متعلق پوچھا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان کو مختلف اختلافی مسائل، خروج دجال، حیات و وفات مسیح اور ظہور مہدی علیہ السلام وغیرہ سمجھائے۔ مرحوم کو ہماری باتیں اور عقائد بہت پسند آئے۔ جماعت کے خلاف جو بات سنتے خود اس کی تحقیق کرتے۔ ان کے بیعت کرنے سے قبل ایک بار ہم پر جھوٹے الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن مرحوم نے باوجود اس وقت غیر احمدی ہونے کے بڑی بہادری سے ہمارا ساتھ دیا اور دفاع کیا۔ آپ کے دوسرے رشتہ داروں نے بھی یہی لکھا کہ بیعت کے بعد آپ کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ دینی امور کے سلسلے میں بات کرتے تو ہمیشہ قرآنی آیات پیش کرتے، احادیث پیش کرتے، حوالے دے کر بات کرتے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ آپ نے اس قدر دینی علوم اتنی جلدی کیسے اور کہاں سے سیکھ لیے۔ ہم پوچھتے تو مرحوم بتاتے یہ تمام علوم انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھے ہیں، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کرتے تھے۔ مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی یادگار چھوڑے ہیں، اور ان کی فیملی کے اکثر افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت الرحم کا سلوک فرماتے ہوئے اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے، اور ان کے بیوی بچوں کو بھی حافظ و ناصر ہو۔
ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہو، ان کو نیک صالح بنائے اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔